اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت فاتح السماوات والأرض. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آنس وحشتنا في قبرنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا لا علينا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أنت الصمد، اللهم أنت الصمد الأوحد. يا الله يا أكرم الأكرمين، يا إله العالمين، يا رب السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ کا شکر، آپ کا احسان معبود کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید جو آپ کی مقدس ترین کتاب، اے اللہ محض آپ کے فضل سے، آپ کے کرم سے ہم ناتواں بندوں نے انہیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور سننے کی سعادت حاصل کی. یہ سب کچھ آپ کے محض آپ کے فضل سے ممکن ہو سکا. اے کریم آقا، اگر آپ کا فضل ہمارے حال پر نہ ہوتا تو ہم یہ سعادت انجام نہیں دے سکتے تھے. اے اللہ، کتنے آپ کے بندے جو آپ سے رخ پھیر کر کے پھر رہے ہیں. اے اللہ، آپ نے ہم گناہگاروں پہ یہ کرم فرمایا. اے اللہ، آپ کی اس نوازش پہ ہمارا رواں رواں شکر گزار ہے. اے اللہ، آپ کی اس نوازش پہ، آپ کے اس احسان پہ، آپ کے اس فضل پہ ہمارا رواں رواں شکر گزار ہے. اے اللہ، ہر آن ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ، ہمیں شکر گزاروں میں بنائیے. اے اللہ، ناشکروں میں ہمیں نہ شامل فرمائیے. اے اللہ، ہمیں ایسا بنائیے کہ ہم آپ کا شکر ہر آن ہر لمحہ کرتے رہیں. اے اللہ، آپ کی تمام نعمتوں پر شکر کرتے رہیں. اے اللہ، جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اے اللہ ہم تو اس کے شاید حقدار بھی نہیں تھے، لیکن اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں بے پایہ نعمتوں سے نوازا. اے اللہ، آپ نے ہمیں رزق عطا فرمایا. اے اللہ، آپ ہمیں رزق عطا فرما رہے ہیں. اے اللہ، آپ ہماری ضروریات پوری فرما رہے ہیں. اے اللہ، آپ نے ہمیں صحت عطا فرمائی. اے اللہ، آپ نے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائی. اے اللہ، آپ نے ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر قائم رکھا. اے اللہ، آپ کا لمحہ لمحہ احسان ہے. اے اللہ، ہم ناشکرے ہیں، ہم شکر گزاری جانتے نہیں. اے اللہ، ہمیں شکر گزاروں میں شامل فرمائیے. اے اللہ، ہمیں نیک لوگوں میں داخل فرمائیے. اے اللہ، ان بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے جو آپ کے شکر گزار ہیں، جو آپ کے نیک بندے ہیں. اے اللہ، ہمیں نیکوں میں شامل فرمائیے، شکر گزاروں میں شامل فرمائیے. اے اللہ، ہمیں معصیت کرنے والوں میں نہیں بلکہ اطاعت کرنے والوں میں شامل فرمائیے. اے اللہ، اس قرآن مقدس کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائیے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی ہم پر کھول دیجیے. اے اللہ، ہمارے ذہنوں پہ کھول دیجیے. اے اللہ، ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، اس کے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، آپ کے نبی جو یہ کتاب لے کر آئے، جن پر یہ نازل ہوئی، اے اللہ ہم سب کو اس کو تادم حیات اس سے وابستہ رکھیے. اے اللہ، اس کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائیے. اے اللہ، ہماری نسلوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ، ہم سب کو ایمان پر باقی رکھیے. اے اللہ، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ، ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اے اللہ اس حال میں جائیں کہ ایمان پر اور اسلام کی حالت میں جائیں. اے اللہ، اے کریم آقا، شرک سے اور کفر سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ، فقر سے اور افلاس سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ، کفر اور شرک کے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے. شرک اور کفر کی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے.
اے اللہ ہمارے ذہنوں کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی وحدانیت کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم سب کے ذہنوں کو صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو طرح طرح کے بت اپنے دلوں میں بٹھا رکھے ہیں، اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے جو مال کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مال کو ہمارے جیب میں رکھنے کی ہمیں توفیق دیجیے، دل سے ہمارے اس کی محبت نکال دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دیجیے۔ اے اللہ جنت کا شوق پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اے کریم آقا ان سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جو بڑے اس دنیا میں موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اور اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی قبروں کو گہوارہ نور بنائیے، گہوارہ عافیت بنائیے، گہوارہ رحمت بنائیے۔ اے اللہ ان کی لغزشوں اور سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کے ہمیں احترام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کی شان میں گستاخی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو علماء حق ہیں، اے اللہ جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے مربی ہیں، اے اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے فیض کو ہم پر عام فرمائیے۔ اے اللہ ان کے فیض کو ہم پر عام فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ان کے قدر و احترام کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا شرک سے، کفر سے، بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ توحید کے جامع شیری ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ جنت میں ہمارا داخلہ آسان فرمائیے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں محروموں میں نہ شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائیے جن پر آپ کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان میں نہ شامل فرمائیے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، جن کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہر ایسے کام سے ہماری حفاظت فرمائیے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائیے۔ اے اللہ حرام مال سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مشتبہات سے بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرمائیے۔ اے اللہ عافیت کا رزق عطا فرمائیے۔ اے اللہ سکون کی زندگی نصیب فرمائیے۔ مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں لیجیے۔ اے اللہ اس وقت جو سازشیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیے، بالخصوص مسلمانان ہند پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ قدم قدم پر دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، اے اللہ آپ ان سے خوب واقف ہیں، لیکن اے اللہ آپ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اے اللہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اپنی زندگی میں شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ شریعت کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، اے اللہ عمل کا وقت آتا ہے تو ہم کنارے ہو لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو عامل بنائیے۔ اے اللہ عمل کرنے والا مسلمان بنائیے۔ اے اللہ صرف قول کہنے والا مسلمان نہ بنائیے، عمل کرنے والا مسلمان بنائیے۔ اے اللہ ہمارے جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، جن کے رشتوں کا انتظام نہیں ہے، اللہ غیب سے ان کے لیے انتظام فرمائیے۔ اے اللہ ان کے ماں باپ ہم سے کہتے ہیں، اے اللہ ان سب کے حق میں ہماری دلی دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہر ماں باپ کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے، ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ جن بچیوں اور بچوں کی شادی ہو گئی، اے اللہ جو ہمارے بھائی بہن نکاح والے ہیں، اے اللہ ان کو اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کو اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ایسی صالح اولاد نصیب فرمائیے جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور اے اللہ ہمارے جو اعزاء ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اے کریم آقا ان سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس ماہ مقدس میں ہم سے ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ممکن ہو پا رہی ہیں، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائیے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائیے، ہمارے نوافل کو قبول فرمائیے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال خیر کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے دن گنے جاتے ہیں، اے اللہ اب جو دن بچے ہیں، اے اللہ ہمیں اب اس کے قدر کی احترام کی توفیق عطا فرمائیے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے جو طریقے بتائے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔
अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाइए। ए अल्लाह अपने हबीब की दिल से हमें कद्र की तौफीक अता फरमाइए। ए अल्लाह उस वक्त जब कि हश्र के मैदान में हम सब हाजिर हों तो ए अल्लाह हमें वहाँ की शर्मिंदगी से बचाइए। ए अल्लाह ऐसे अमाल की तौफीक दीजिए जिससे आप राज़ी होते हैं। ए अल्लाह ऐसे अमाल की तौफीक दीजिए। ए अल्लाह उस वक्त हम शर्मिंदगी से सर न झुकाएं। ए अल्लाह हमारा नाम अमाल हमारे दाएं हाथ में दीजिए। ए अल्लाह हमारा नाम अमाल हमारे दाएं हाथ में दीजिए। बाएं हाथ वालों से हमारी हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह हमारा नाम अमाल ऐसा हो कि हम दूसरों को उस वक्त दिखाते फिरें। ए अल्लाह ऐसा ना हो कि हम शर्मिंदा हों। ए अल्लाह बहुत हमने गुनाह किए। ए अल्लाह बहुत हमने कोताहियाँ की हैं, लेकिन ए अल्लाह आप ही कहते हैं कि आ जाओ हम माफ़ कर देंगे। ए अल्लाह हम तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ए अल्लाह हर वक्त माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह फिर गलती भी करते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगते हैं, गलतियाँ फिर हो जाती हैं। ए अल्लाह हमें हमेशा के लिए माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह आप कहते हैं कि मैं गफूर हूँ, आप कहते हैं मैं रहीम हूँ। ए अल्लाह आपकी सिफत रहमान है, आपकी सिफत रहीम है। आप मग़फ़िरत करने वाले हैं। ए अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं। ए अल्लाह आप माफ़ी को पसंद करते हैं। ए अल्लाह आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना दीजिए। ए अल्लाह हमारे जो हमारे भाई बहन इस वक्त भी रास्ते से हटे हुए हैं, ए अल्लाह अभी भी उनको रास्ता नहीं नजर आ रहा, ए अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाइए। ए अल्लाह उन सबको हिदायत अता फरमाइए। और ए अल्लाह हमें जुल्म से बचाइए, जुल्म से हमारी हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह हमें जालिम न बनाइए, मजलूम बना दीजिए। ए अल्लाह हमें हक मांगने वाला नहीं, हक देने वाला बनाइए। और ए अल्लाह हमें दूसरों को देने वाला बनाइए, मांगने वाला न बनाइए। ए अल्लाह हमें देने वाला बनाइए, मांगने वाला न बनाइए। ए अल्लाह दूसरों के माल पर हमें निगाह रखने वाला न बनाइए। ए अल्लाह आप हमारी किफालत कीजिए। ए अल्लाह आप ही तो हैं हमारे, हम किससे कहें? अगर आपसे न कहेंगे तो किससे कहेंगे? ए अल्लाह हम तो आपसे मांगते हैं, आप ही से मांगेंगे। आप हमारी ज़रूरियात की किफालत फरमाइए। ए अल्लाह हर तरफ से हटा के अपने दर पे झुका लीजिए। बहुत फिर गए हम, बहुत भटक लिए। ए अल्लाह अपने दर पे हमें झुका लीजिए। ए अल्लाह अपने दर से बांध लीजिए। ए अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह हम सबको अपने अहाते में ले लीजिए। ए अल्लाह हमारे बड़ों ने जो दुआएं हमारे हक में की हैं उनको कबूल फरमाइए। ए अल्लाह हमारे बच्चों को भी कबूल फरमाइए, हमारी बच्चियों को भी कबूल फरमाइए। ए अल्लाह हम सब के साथ खैर का और फजल का और आफियत का मामला फरमाइए। ए अल्लाह इस मुल्क में मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह उनके उनके मसाजिद की, उनके मदारिस की, खानकाहों की खसूसियत के साथ हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह जो साजिशें हैं, जो जाल बुने जा रहे हैं, हम तो किसी ज़ुबान से हमारी तो ज़ुबान ऐसी नहीं कि हम आपसे कुछ कह सकें, लेकिन ए अल्लाह आपके नेक बंदे जो कहते हैं उसमें हमारा हिस्सा शामिल फरमाइए। और ए अल्लाह इन इदारों की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह गैब से इनकी हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह गैब से हिफाजत फरमाइए और बिलखुसूस हिजाज मुक़द्दस की हिफाजत फरमाइए, क़िबले अव्वल की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह वहाँ जो हमारे निहत्ते भाई परेशान हाल हैं, ए अल्लाह उनकी दादरसी फरमाइए। ए अल्लाह उनकी ईमानी क़ुव्वत में इजाफ़ा फरमाइए। ए अल्लाह उनके ईमान का हिस्सा हमको भी अता फरमाइए। ए अल्लाह जो शहादा आपके पास पहुँच गया उनको बेहतर से बेहतर अज्र और सिला अता फरमाइए। ए अल्लाह जो आपके रास्ते में लगे हैं अल्लाह उनको कबूल फरमा लीजिए। ए करीम आका आप कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह हम सबको मरदूद न फरमाइए, मकबूलों में शामिल फरमाइए। ए अल्लाह हमारी दुआओं में तासीर पैदा फरमाइए। ए अल्लाह हमारी निगाह में तासीर पैदा फरमाइए। ए अल्लाह हमें हराम से ऐसा महफूज रखिए कि हमारा रेशा रेशा खून का है कि कतरा उससे महफूज रहे। ए अल्लाह हमारी दुआओं को सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल की सदा बना दीजिए। ए अल्लाह दिल की सदा बना दीजिए। ए अल्लाह जो हम ये कह रहे हैं इसको दिखावे के लिए नहीं माबूद बल्कि अपने दरबार में कबूलियत के लिए इसको सुन लीजिए। ए अल्लाह हमारी दुआओं को सुन लीजिए। ए अल्लाह आप न सुनेंगे तो हम किससे कहने जाएं? ए अल्लाह किसका दामन पकड़ेंगे? ए अल्लाह किसके आगे हाथ पसारेंगे? ए अल्लाह किसके आगे हाथ फैलाएं? ए अल्लाह जिसके आगे हाथ फैलाते हैं वो तो भगा देता है, वो तो धुतकार देता है, वो तो कहता है तुम हमारे लायक नहीं, तुम कैसे यहाँ आ गए? आप ही के सामने तो हाथ फैलाएंगे, आपसे न कहें तो किससे कहेंगे? आप ही तो हमारे हैं। आपने तो कहा है कि मांगो हम देंगे, हम तो आप ही से मांगेंगे। अल्लाह हम तो आप ही से मांगेंगे, आप ही के आगे हाथ फैलाएंगे, आप ही के सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपके सामने नाक रगड़ेंगे, आपके सामने पेशानी रगड़ेंगे, आपके सामने सब कुछ अपना निछावर कर देंगे। हमें ऐसा बना दीजिए अल्लाह, या अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपके सामने खड़े हो सके, हाथ फैला सके, आपका दामन पकड़ सके। हमारा मुंह काला मत कीजिए या अल्लाह, अमाल की स्याही से हमारे दिल को काला मत कीजिए। या अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाइए।
ایسا عمل نہ ہم کریں جس سے ہمارا دل کالا ہو جائے، ایسا عمل ہم نہ کریں کہ جس سے ہمارے چہرے کالے ہو جائیں، اے اللہ ایسا ہم عمل نہ کریں کہ جس سے ہم آپ کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں، آپ کے حبیب کو چہرہ نہ دکھا سکیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا ہی رکھیے کہ ہم آپ سے مانگ سکیں، اور مانگیں تو ہم آپ سے قبولوا سکیں۔ اے اللہ ہم تو آپ ہی کے در کے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ ہی سے وابستہ ہیں، اے اللہ ہم تو آپ ہی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، آپ ہی کے پاس سے آئے ہیں، یہاں تو کچھ دنوں کے لیے ہم ہیں۔ یا اللہ اس دنیا کو ہمیں ہمیشہ کی جگہ سمجھنے والا نہ بنائیے، اے اللہ اس کو ہمیں مسافر کی طرح گزارنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کا دل یہاں نہ لگائیے، دل اپنی ذات سے لگائیے، اپنے حبیب سے لگائیے، اپنی بنائی ہوئی جنت سے لگائیے، آخرت سے لگائیے۔ اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجیے، اے اللہ دل کو اپنی محبت کی آماجگاہ بنائیے، اپنے حبیب کے دل محبت کی آماجگاہ بنائیے۔ اے اللہ یہ مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اے اللہ ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ ہم یہاں حاضر ہو سکیں اور آپ کے سامنے سب بنا کر کے کھڑے ہو سکیں۔ اے اللہ آپ ہی ہماری مدد کر دیجئے، اے اللہ آپ ہمارے ہاتھ پکڑ کے ہمارے پیروں میں وہ طاقت دیجئے کہ ہم آپ کے دروازے پر آ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے آپ سے مانگ سکیں۔ اے اللہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، اور کمزوری کے باوجود ہم اتنے کوتاہ ہیں کہ ہمیں اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے در سے وابستہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہم تو بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانی کو سن لیجئے، ہماری پریشانی کو دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایسوں میں نہ شامل فرمائیے کہ آپ ہماری طرف سے چہرہ پھیر لیں، اے اللہ ہم سے چہرہ مت پھیریے، اے اللہ ہم سے ایسا مت رخ پھیریے کہ ہم کسی کے نہ ہو کر کے رہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنے در سے وابستہ کر لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ حجاز مقدس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اے اللہ اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی اور ان کی مساجد کی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنائیے، اپنے حبیب کی سنتوں کا پرچارک بنائیے۔ اے اللہ ہم کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے، اے اللہ آج تو لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں، اے اللہ ہم سے تو لوگ چڑھنے لگے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دیجئے، ہمیں اپنے در سے ایسا وابستہ کیجئے کہ ہم دوسروں کے لیے مثال بن جائیں، ہمیں دیکھ کر کے لوگ راستہ پکڑ لیں، اے اللہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ راستے پر آ جائیں۔ اے اللہ ہمارے اندر ایمان کی قوت نصیب فرمائیے، عمل کی قوت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری بے عملی سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان راتوں میں ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے والا بنائیے، اور اس کے دنوں میں ہمیں صحیح روزے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں آپ بہتر سمجھتے ہیں، اے کریم آقا ہمیں وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عز و شان وطن مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن۔